بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل کا سراغ۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت کی طمع میں اس کو قتل کر کے شہر سے باہر پھینک دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بن کر واویلا کرنے لگا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر فرمائے۔ اس پر اللہ کا حکم یہ ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو، تو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کے پوچھا، کیا یہ مذاق تو نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، کیا میں کوئی ایسی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، تو پھر فرمائیے گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ وہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل نوعمر ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ بھی پوچھیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ فرمایا کہ پیلے رنگ کی ہو، جس کی رنگت ڈبڈباتی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ لیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو اور نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور وہ بالکل بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے تلاش کرنے لگے، مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہے۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی تھی۔ اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اور اس کے پاس ایک گائے کے بچے کے سوا کچھ نہ رہا تھا۔ اس نے اس بچے کی گردن پہ مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچے کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس مرد صالح کا تو انتقال ہو گیا اور بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح صالح اور نیک کلام، اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آ اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل میں پہنچا، اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا اور خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو وہ حاضر ہو گئی اور اسے لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا کہ جاؤ اسے بازار میں 3 دینار میں بیچ آؤ، شرط یہ کی کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ والد کی گائے لے کے بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے، یہیں کھڑے کھڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر ہرگز کوئی سودا نہیں کرے گا۔ پھر گھر آ کر ماں کو قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی، مگر دوبارہ بیچ ہو جانے کے بعد پھر اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پابندی لگا دی۔ وہ لڑکا پھر بازار میں آیا، وہی فرشتہ خریدار بن کے آیا، 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے۔
جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا کہ اب جو خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا ابھی اس گائے کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر واپس لے آیا۔ یہ گائے ہی ایک ایسی گائے تھی جس میں خدا کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھی اور جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو مکان پر پہنچے تو اس گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی۔ بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑ گیا اور وہ پکڑا گیا۔